کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، ڈوبتا یہ علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر ہم پیچھے کی طرف چلیں تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہم نے پہلے شروع کیا تھا کہ قرآن و آیت کی جو الفاظ کی تقسیمات تھی ان میں ہم نے جو ہے پہلی جو تقسیم پڑھی تھی الفاظ کی وضع معنی کے لیے، اس اعتبار سے 4 قسمیں ہوئی تھیں: خاص، عام، مشترک، معول۔ پھر اس کے بعد جو ایک دوسری تقسیم تھی الفاظ اور جملوں کا میں معنی کا استعمال، وہاں پر اس کی 4 قسمیں تھیں: حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ پھر یہاں پر جو اب 2 قسمیں ہم نے تفصیل سے پڑھ لی کتاب اللہ کی، تیسری یہاں پر پیش کر رہے ہیں الفاظ کے معنی کا ظہور اور خفا۔ الفاظ کے معنی کو ظہور و خفا، اس اعتبار سے اس کی جو ہیں 8 قسمیں بنتی ہیں۔ 4 جو ہیں وہ ظہور کے اعتبار سے اور 4 جو ان کے مقابل نیچے ہیں وہ خفا کے اعتبار سے بنتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیں گے: ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ یہ 4 ہیں ایک ایک کا۔ جہاں ادھر آپ بڑھتے جائیں گے شدت ظہور میں، ادھر بڑھتے جائیں گے شدت خفا میں، یعنی ادھر ظہور کم ہے تو ادھر تھوڑا سا ہی خفا ہے، پھر ادھر تھوڑا اور ظہور ہوا تو اس طرح خفی میں اور زیادہ خفا ہوتا چلا گیا۔ صحیح ہے نہیں؟ ظاہر اور نص ہے، نص کے مقابلے میں مشکل آ گیا تو اس میں کیا ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں جو ہے خفی کے مقابلے میں اور زیادہ خفا ہو گیا۔ پھر ادھر مفسر میں بہت زیادہ ظہور ہوتا چلا گیا تو مجمل میں اور زیادہ خفا ہو گیا۔ پھر محکم میں سب سے زیادہ ظہور ہو گیا تو متشابہ میں بہت زیادہ ہی خفا ہو گیا۔ تو یہ جتنا وہ اوپر ظہور میں بڑھے گا یہ اتنا جو ہے خفا میں چلا جائے گا۔ تو یہ ادھر سے جو ہے ظہور کم ہے تو ادھر سے خفا بھی کم ہے، پھر ادھر تیز ہو گیا، ایسے ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ایک کا مقابل ایک ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو اس طرح سے یہ بحث ہے فصل فی المتقابلات۔ یہ فصل ہے متقابلات کے بیان میں، یعنی متقابلات، تقابل اور تضاد کے بیان میں۔ آپ نے اس کی دلیل حصر کیا پڑھی کہ لفظ کی ایک قسم ظہور و معنی کے اعتبار سے کلام ظاہر المراد میں تعویل اور تخصیص کا احتمال رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ اگر احتمال ہوگا تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو ظہور نفس صیغہ سے ہوگا، نفس صیغہ سے ہی ظاہر ہو جائے گا، یا سوق کلام سے ہوگا۔ سوق کلام جس کے لیے کلام لایا گیا ہے، چلایا گیا، سوق مانے چلایا گیا، یا تو ظہور نفس صیغہ سے ہوگا یا سوق کلام سے ہوگا۔ اول یعنی نفس ظہور، اول جو ہے ظاہر ہے، اور دوسرا جس کے لیے کلام کو لایا گیا اس کو ہم کہیں گے نص۔ اور اگر تعویل و تخصیص کا احتمال نہیں ہے، اگر تعویل و تخصیص کا احتمال ہوگا تو اس کی 2 قسمیں ہوئی تھی: ظہور اور نص۔ اور اگر تعویل و تخصیص کا احتمال نہیں تب بھی 2 حال سے خالی نہیں، احتمال نسخ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر اول ہے احتمال نسخ ہے تو مفسر ہے، متکلم کی جانب سے بیان آ جائے، اور اگر احتمال نسخ نہ ہو تو وہ محکم ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ ظاہر کی تعریف آپ نے کیا پڑھی؟ ظاہر وہ کلام ہے جس کی مراد سامع کو بلا تأمل محض کلام سنتے ہی معلوم ہو جائے۔ جیسے ہی لفظ سنے اس کو، لفظ کو سن کر ہی اس کو اس کی مراد پتہ چل جائے۔ بلا تأمل کا لفظ آیا یہاں پر، کیا نہیں؟ بغیر غور و فکر کے اسے معلوم ہو جائیں۔ ہم یہ بلا تأمل کی جو قید ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ قید سے خفی، مشکل، مجمل، متشابہ سب نکل جائیں گے۔ کیوں؟
ان کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے تأمل کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں گے تو یہاں پر خفی کی مراد طلب سے معلوم ہوتی ہے، اور مشکل کی مراد طلب کے بعد تأمل کے ذریعے ہوتی ہے، اور مجمل کی مراد مجمل کے ذریعے ہوتی ہے، مجمل اجمال کو بیان کرنے والا، اور متشابہ کی مراد اس دنیا میں تو معلوم نہیں ہو سکتی، متشابہ جو آیتیں ہیں اس کی مراد نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال دیکھیں کہ ظاہر بغیر تأمل کے حاصل ہو جائے تو اس تأمل کی جو قید لگانے سے وہ ساری جو اس کی ضدیں ہیں وہ کیا ہو گئی، نکل گئی ہیں۔ لیکن آپ پیچھے اگر ہم دیکھیں، ہم نے جو پڑھی تھی پیچھے قسمیں، اس میں ایک دوسرے کی ضد تھی، ایک دوسرے کی ضد تھی، جو ہے خاص جو تھی وہ عام کی ضد ہے، صحیح ہے نہیں، اور مشترک جو ہے وہ معول کی ضد ہے، اور اسی طرح جو ہے صریح حقیقت جو ہے وہ کیا ہے، مجاز کی ضد ہے، گویا حقیقت جو گیا وہ مجاز نہیں ہو سکتا، صحیح ہے، مجاز جو وہ حقیقت نہیں، ہاں۔ پھر اسی طرح صریح جو ہے کنایہ کی ضد ہے، ایک دوسرے کی ضد تھی، یعنی جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایسے یہاں پر بھی جو ضدیں ایک دوسرے کی، یہ تقابل تضاد کا مطلب کیا ہے، دو چیزیں ایک زمانے میں ایک جہت سے محل واحد میں جمع نہ ہو سکیں، کہ ایک ہی چیز کا ہو، کسی چیز کا ظہور بھی ہو جائے اور کسی چیز کا خفا بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ جو اوپر والی ہیں وہ ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں، اوپر والی جمع ہو سکتی ہیں، کیونکہ ظاہر جب ہوگا تو اس سے نص بھی ہو اس میں آئے گا، جتنا بڑھتا جائے گا وہ اس کے اندر وہ شامل ہوتا چلا جائے گا، تو وہ والی تو جمع ہو جائیں گی، لیکن یہ اپوزٹ والی ایک ساتھی اس کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے، مثلا ظاہر کے ساتھ خفی کو ایزاد جمع نہیں کر سکتے، تو یہ ہے کہ وہ جمع ہوتی جائیں گی، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ ظہور میں بڑھی ہوئی ہے۔ تو جب اوپر والی پائی جائے گی، مان لیجیے محکم پائی گئی، تو اس سے نیچے والی تو ساری پائی جائیں گی، ارے مفسر پائی گئی تو اس سے پہلے جو ہے وہ دوسری وہ دو ہیں نص، وہ بھی پائی جائے گی، کیونکہ وہ اوپر والا بڑھے گا تو نیچے سے ہی بڑھے گا، تو اوپر سے بھائی بلاغت جہاں پائی جائے گی وہاں فساد پائی جائے گی کہ نہیں پائی جائے گی؟ بلاغت نام ہے کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونے کا، تو جب کلام جب فصیح ہوگا تبھی وہ بلیغ بنے گا، لہذا ہر فصیح کا بلیغ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو بلیغ ہوگا اس کا فصیح ہونا ضروری ہے، صحیح ہے نہیں؟ ایک کلام ہے انسان پیش کر رہا ہے، وہ اچھا بہت اچھا موقع ہے، لیکن موقع محل کے اعتبار سے پیش نہیں کر رہا ہے۔ مان لیجیے شادی کا ٹائم ہے، میت کی جو ہے تقریر کر دی، تو کلام تو اچھا تھا، ہم نے تقریر زوردار تھی، لیکن شادی کے ٹائم میں میت کی تقریر کر دینا یہ موقع محل کے اعتبار سے تو کہیں گے یہ فصیح تو ہے لیکن بلیغ نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں فصل فی المتقابلات، یہ فصل ہے متقابلات کے بیان میں، نانی بحث ظاہر۔ اب یہ متقابلات سے مراد کون لیتے ہیں؟ یعنی ہماری اس سے مراد ظاہر و نص مفسر اور محکم، ما یقابل ہوا، اور جو اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اس کے مقابل ہیں، ما یقابل و ساتھ ہی ساتھ جو اس کے مقابل ہیں، جیسے یعنی خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، ہر ایک کو ایک کے نیچے رکھتے چلے جائیں گے تو یہ چلے بنیں گی 8 قسمیں۔ اب کہہ رہے ہیں فالظاہر اسم لکل کلام ظہر المراد به للسامع بنفس السماع من غیر تأمل، کہہ رہے ہیں ظاہر اسم لکل کلام، ہر ایسے کلام کا نام ہے، ہر ایسے کلام کا نام ہے، ظاہر المراد بھی، جس کی مراد ظاہر ہو جائے، للسامع سننے والے کے لیے، بنفس السماع محض سننے سے ہی، صرف سنتے ہی اس کے جو ہے سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا چیز مراد ہے، تو کیا کریں گے؟ ظاہر ہر ایسے کلام کا نام ہے جس کی مراد سننے والے کے لیے ظاہر ہو جائے، نفس سننے سے ہی، محض من غیر تأمل، بغیر غور و فکر کے، کیوں غور و فکر کے ہوگی تو یہ خفی وغیرہ ہوں گی، تو کہہ رہے ہیں من غیر تأمل، یہ قید لگائی، خرج به الخفی والمشکل وغیرہما، بین السطور میں ہے نہیں کہ جب یہ تأمل کی شرط لگائی تو اس سے کون نکل گیا؟ مشکل، مجمل، متشابہ وغیرہ سب نکل گئے، کیوں کہ ان کی مراد جو ہوتی ہے وہ تأمل کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، یظہرہما بالتأمل، ان کی مراد تأمل کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ تو تعریف کیا ہوئی؟ ہر ایسے کلام کا نام ہے جس کی مراد سننے والے کے لیے محض لفظ کو سنتے ہی کیا ہو جائیں؟ ظاہر ہو جائیں، محض لفظ کو سنتے ہی ظاہر ہو جائیں، من غیر تأمل، بغیر غور و فکر کے۔ اب یہ ہوئے ظاہر۔ والنص ما صیغ الکلام لاجلی، نص اسے کہتے ہیں کہ کلام کو جس کی وجہ سے لایا گیا ہو، صیغہ
لایا گیا ہو. کلام جس مقصد کے لیے لایا گیا ہو اس کو ہم کہیں گے نص, اور نفس لفظ کی مراد ظاہر ہو جائے صیغہ سنتے ہی اس کو کہیں گے ظاہر. کہہ رہے ہیں کلام کو جس مقصد کے لیے لایا گیا ہو تو اس کو نص کہتے ہیں. مثالہ فی قولی تعالیٰ, اب اس دونوں ظاہر اور نص کی مثال اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں پیش کر رہے ہیں. کون سی ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام فرمایا. صحیح ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام فرمایا. یہ آیت کریمہ ہوئی. اس لفظ کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ بیع حلال ہے, ربا حرام ہے. سمجھ آیا؟ بیع کا حلال ہونا, ربا کا حرام ہونا. لیکن کلام یہ آیت کس لیے لائی گئی ہے؟ یہ آیت کریمہ اس لیے لائی گئی ہے کہ جدائیگی کر دی جائے, فرق بیان کر دیا جائے کہ بیع الگ چیز ہے, ربا الگ چیز ہے. کہ کفار کہتے تھے بھائی ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ربا سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور بیع سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے, تو دونوں کو تسویہ کا برابر کہتے تھے. انما البیع مثل الربا, بیع تو کیا ربا کی طرح ہے, یہ کہتے تھے وہ. تو ان کا رد کرنے کے لیے آیت کریمہ لائی گئی کہ کیا ہے دونوں کے درمیان فرق ہے. احل اللہ البیع حرم الربا. تو آیت کریمہ لائی گئی ہے کس لیے؟ فرق پیدا کرنے کے لیے کہ ربا اور بیع کے درمیان اس اعتبار سے کیا ہوگی؟ ہے نص ہوگی. سیق الکلام لاجلی, کلام جس مقصد سے لایا گیا اس کو ہم کہیں گے نص, اور جس کی مراد نفس صیغہ سنتے ہی ظاہر ہو جائے اس کو کہیں گے ظاہر. تو صیغہ سنتے ہی ظاہر ہو گیا کہ بیع حلال ہے, ربا حرام. احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام فرمایا. فالآیۃ صیغت لبیان التفریقۃ بین البیع والربا, تو یہ آیت کریمہ لائی گئی ہے جدائی فرق بیان کرنے کے لیے ربا اور بیع کے درمیان. آیت کریمہ کو لایا گیا ہے بیع اور ربا کے درمیان جدائیگی کو بیان کرنے کے لیے. ردا لما ادعاہ الکفار, یہ رد کرنے کے لیے اس کا جس کا کفار نے دعویٰ کیا تھا, اس کا رد کرنے کے لیے جس کا کفار نے دعویٰ کیا تھا. من التسویہ بینہما, ان دونوں کے درمیان برابری کا دعویٰ کرتے ہوئے. حیث قالوا, اس طور پر کفار نے کہا تھا انما البیع مثل الربا, کہ بیع تو کیا ہے ربا کی طرح. سمجھا نہیں؟ تو اس لیے آیت کریمہ لائی گئی تھی. تو آیت کریمہ کو لایا جائے جس مقصد سے اس کو کہیں گے نص, اور لفظ صیغہ سنتے ہی سمجھ میں آ جائے اس کو کہیں گے. کہہ رہے وقد علم حل البیع وحرمت الربا بنفس السما, تو اس آیت کریمہ سے نفس صیغہ کو سنتے ہی بیع کا حلال ہونا, ربا کا حرام ہونا جان لیا گیا. بنفس السما, کلام کو سنتے ہی. فسارا ذالک نصا فی التفریقۃ, تو یہ آیت کریمہ نص ہوگی جدائیگی کو بیان کرنے میں, جدائیگی میں نص ہوگی. ظاہراً فی حل البیع, اور ظاہر ہوگی بیع کے حلال ہونے میں. وحرمت الربا, اور کیا ربا کے حرام ہونے میں. ربا کے ایک اور بس تھوڑی سی آیت ہے. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى, یہ ہو گیا کہ یہ آیت کریمہ بیع کے حلال ہونے میں ظاہر ہوگی اور جدائیگی کو بیان کرنے کے لیے ہوگی کیا ہوگی؟ نص ہوگی. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى, اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اچھا اس کو ہم ایک مثال سے سمجھیں. جیسے کوئی مثال دے, آج ہمارے استاد صاحب صبح سویرے جب الارم بج رہا تھا, جب گھنٹی بج رہی تھی تو کلاس میں حاضر ہوئے, یعنی تشریف لائے درسگاہ میں. اب یہاں دیکھیں اس مثال کے اندر مقصود کلام کیا بیان کرنا ہے؟ استاد کے صبح سویرے درسگاہ میں آنے کو بیان کرنا ہے. دیکھیں درسگاہ میں آنے کو بیان کرنا, اس اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ یہ نص ہو جائے گا. اور گھنٹہ بج رہا تھا ظاہر ہو جائے گا. صحیح ہے نہیں؟ اس طرح بہت ساری ایسی مثالیں لا سکتے ہیں آپ کہ جو جس چیز کو بیان کرنا مقصود ہو تو وہ کر دیں, اور کچھ ایسی ہوتی ہو ہاں تو وہ کیا کہیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, یعنی اللہ فرماتا نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے عورتوں میں سے 2 2 3 3 4 4.
یعنی یہاں پر یہ ہے کہ 2 عورتوں سے شادی کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، اور اگر تمہیں خوف ہو ان خفتم اللہ تعدلوا، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فواحدۃ، ایک ہی کرے۔ جو اپنی عورتوں کے درمیان انصاف نہ کرے تو قیامت کے دن آئے گا تو اس کو سخت جو ہوگا عذاب میں مبتلا ہوگا وہ، یہ نہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، اچھا اسی آیت کریمہ سے جو اہل ظواہر جو ہوتے ہیں، ظواہر ظاہری آیت سے استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر 9 عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو مثنی آیا تو مثنی مانے 2، ثلاث آیا تو مانے 3، کتنے ہو گئے 5، اور رباع آیا 4 تو بن گئی 9۔ اہل ظواہر کہتے ہیں 9 عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ ظاہر وہ ظاہری آیت سے دلال کرتے ہیں، ظاہر اس کو بولتے ہیں۔ اہل رفاوس جو شیعہ لوگوں میں سے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں 18 عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ کتنے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تکرار ہے اس کے اندر۔ کتنی ہے؟ مثنا 2 2 تو کتنے ہو گئے 4، ثلاث 3 3 کتنے ہو گئے 6 6 4 10، اور رباع 18۔ یعنی کیا کہا گیا؟ 2 2 3 3 4 4، تو اس طرح سے 18 عورتوں سے ان کے نزدیک شادی کر سکتے ہیں۔ نہیں، 4 عورتوں سے شادی ہی، کیونکہ احادیث سے بھی پورا ثبوت اس کا موجود ہے۔ تو فن کے ہو ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، اور نکاح کرو تو تمہیں پسند آئے عورتوں میں سے 2 2 3 3 4 4۔ اب کہہ رہے ہیں سیغ الکلام لبیان العدد، یہ کلام لایا گیا ہے عدد کو بیان کرنے کے لیے کہ عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، لیکن کتنی؟ صرف 4 تک۔ اور 4 تک کون؟ 5ویں جب نہ ہوتا ہے اس میں، 5ویں اگر نہ ہو طلاق میں عدت میں تبھی کر سکتے ہو 4 سے، ورنہ 3۔ پھر وہ چوتھی تو ہے ہی عورت نا، چوتھی عورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں۔ سیغ الکلام لبیان العدد، ایک کلام لایا گیا ہے عدد کو بیان کرنے کے لیے۔ وقد علم الاطلاق والاجازت بنفس السماع، اور اسی طرح مباح ہونا اور اجازت ہونا، اطلاق یعنی مباح ہونا اور اجازت ہونے کو جان لیا گیا بنفس السماع، سنتے ہی۔ کیوں؟ لفظ امر آیا ہے، اور امر کا ادنا درجہ کم سے کم کیا ہوتا ہے؟ مباح ہوتا ہے۔ حکم تو وجوب تو نہ ہو، جیسے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو۔ کہاں آیا؟ حالت احرام میں کہا کہ حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کھول دو تو شکار کرو۔ تو اب وہ شکار کرنا وجوبی تھوڑی ہے سب لوگ حاجی لوگ کر کے شکار کریں، مطلب اگر کرنا چاہو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ادنا درجہ اس کا مباح کا ہوتا ہے، تو کم سے کم مباح ہوگا اس کا۔ فن کیوں؟ نکاح کرو اس سے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کلام تو کسی نے لایا گیا تھا عدد کو بیان کرنے کے لیے، لیکن اسی سے نفس صیغہ سے ہی سمجھ میں آ گیا مباح ہونے اور اجازت ہونے کو سمجھ میں آ گیا نفس سننے سے ہی۔ فصار ذالک نصا فی حق الاطلاق، تو یہ آیت کریمہ کیا ہوگی؟ ظاہر ہوگی کس میں؟ مباح ہونے کے حق میں، مباح ہونے کے حق میں، یعنی جو عورتوں سے جو تم چاہو۔ وہ نصا فی بیان العدد، اور کیا ہوگی؟ عدد کو بیان کرنے میں کیا ہوگی؟ عدد کو بیان کرنے میں نص۔ تو یہ چیزیں یاد رکھ لینا ہے کہ آیت کریمہ کو لانے کا مقصد جو ہوگا اس کو کہیں گے نص، اور جو سمجھ میں آ رہی ہے اس سے اس کو کہیں گے ظاہر۔ تو یہ آج جو ہم نے 2 چیزیں پڑھی ہیں، اس طرح سے 2 مثالیں پڑھی، اور اس طرح سے ظاہر نص ہوا۔ پھر آگے چل کے آپ کے سامنے مشکل، مجمل، یعنی ساری صورتیں اور بھی آگے بیان کی جائیں گی۔ یہ سبق چونکہ طویل ہے، اچھا پھر اس کے خفی جو ضد ہیں اس کی، وہ ضد کا آگے بیان کریں گے۔ ضد پہلے ہی چلتے جائیں گے، ان کے بارے میں ساری تفصیلات کریں گے، پھر اس کی ضدیں آئیں گی۔ چلیں ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔